اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ پچھلے جمعہ کو تقویٰ سے کیا مراد ہے اسی کے متعلق عرض کیا تھا۔ آج میں نے عرض کرنا ہے کہ صادقین کون لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ صادقین سے مراد انبیاء بھی ہیں، عضو قرآن مہاجرین بھی ہیں، اور اولیاء اللہ بھی ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ ایمان والوں کو، تقویٰ والوں کو صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جائیں۔ صادقین سے مراد اولیاء بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، وہ لوگ وہی ہیں جو سچے ہیں اور وہی متقی بھی ہیں۔ صادقین یعنی اللہ کریم جل جلالہ نے گویا کہ فرمایا کہ صادقین وہ ہیں، تصدیق کرنے والے وہ ہیں، سچ کہنے والے وہ ہیں جو متقین ہیں، اور متقین بھی وہی ہیں، صاحب تقویٰ بھی وہی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کہ ان بندوں میں سے سارے کے سارے اللہ کے پرہیزگار اور اللہ کا خوف رکھنے والے بندے ہی ہیں جو صادقین ہیں۔ اگر اولیاء مراد ہے تو پھر ان اولیاء اللہ کے مقامات کیا ہیں، دنیا میں کیا مقام ہے، موت کے وقت کیا مقام ہے، مرنے کے بعد کیا مقام ہے۔ اگر صادقین سے مراد اولیاء اللہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا دنیا میں کیا مقام ہے۔ درود پاک اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، چونکہ ابتدائی سفر بحری سفر تھا تو آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں سوار ہوئے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو ان سواروں میں ایک شخص ایسا بھی خرقہ پوش جو درویشوں بزرگوں کا لباس ہوتا ہے پہنا ہوا نوجوان خوبصورت، یہ بھی اس کشتی میں سوار ہوا۔ آپ فرماتے ہمیں مصر سے جدہ کی جانب روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اتفاقاً کسی کا کوئی قیمتی چیز، ہیرا موتی وغیرہ گم ہو گیا، موتی گم ہوا۔ قصہ مختصر، وہ نوجوان جو درویشوں کے لباس میں ملبوس تھا، میں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے فارغ نہیں ہوتا۔ جب بھی میں دیکھتا ہوں اس طرف میری نظر پڑتی ہے تو میں دیکھتا ہوں وہ اللہ کے ذکر میں ہی مشغول ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس کے قریب جاؤں، پھر چہرے کی طرف جب نگاہ کی تو اس کی ہیبت مجھ پر طاری ہو گئی، میں اسے قریب نہیں جا سکا۔ اس کے چہرے میں اتنا روب دبدبا تھا کہ میں اسے قریب نہیں جا سکا۔ ابھی جی تو چاہ رہا ہے کہ میں اس کے قریب جاؤں اور اس سے کچھ گفتگو کروں، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو مجھے پھر میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں، اس کے پاس جانے کو تیار نہیں رہتا۔ اتفاقاً چلتے چلتے کسی کا ہیرا چوری ہوا، گم ہو گیا یا چوری ہوا، تو آپس میں لوگ مشورہ کرنے لگے، سوچتے سوچتے، لوگوں کو دیکھتے دیکھتے
اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا کہ یہ ہماری قیمتی چیز اسی درویش نے اٹھائی ہوگی، اسی درویش نے اٹھائی ہوگی، ہمارا ہیرا اسی کے پاس ہوگا۔ گفت و شنید کے دوران چلتے چلتے یہ بات حضرت ذوالنون مصری کے پاس پہنچی۔ جب یہ بات پہنچی اور انہوں نے اپنے قافلے والوں کو دیکھا کہ یہ تو باقاعدہ اس حد تک تیار ہو چکے ہیں کہ اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ بدسلوکی بھی کر لیں، پھر اس بہانے سے آپ فرماتے ہیں میں اس اللہ کے نیک بندے کے پاس قریب جا کر بیٹھا اور بیٹھ کر سلام کیا۔ اس کے بعد میں نے پورے قافلے والوں کے حالات سے ان کو آگاہ کیا۔ حضور اب آپ بتائیں، یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ نے ان کا ہیرا چورائی کیا ہے، لہٰذا یہ آپ کے پاس ہے، اب آپ بتائیں کہ کیا کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے نیک بندے نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، کچھ کہا یہ سمجھ میں نہ آیا، کیا پڑھا، کیا اللہ سے عرض کی۔ اس کے بعد جب اپنا چہرہ نیچے کیا، میں کیا دیکھتا ہوں، کیونکہ سمندر کا راستہ تھا، سفر تھا، سمندر میں تھے، کشتی میں تھے، چاروں طرف کشتی میں جو سمندر میں مچھلیاں تھیں وہ ساری کی ساری مچھلیاں سطح سمندر پر آ گئیں، ہر ایک مچھلی کے منہ میں موتی، ہر ایک مچھلی کے منہ میں ہیرا۔ اس اللہ کے بندے نے ایک مچھلی سے ہیرا وہ لیا اور جس کا چوری ہوا تھا، گم ہوا تھا، اسے دے دیا، اور پھر باقی مچھلیاں چلی گئیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سارے کے سارے مسافر اس بزرگ کے عقیدت مند بن گئے کہ یہ تو اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے، یہ اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے۔ اس اللہ کے بندے نے پھر کیا رائے اختیار کی، سوچا کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ اب اس عقیدت مندی میں بھی حد سے تجاوز کر جائیں۔ آپ نے کشتی سے اپنا پاؤں باہر نکالا اور سمندر کے پانی پر جانے لگے، سمندر کے پانی پر جا رہے ہیں۔ پانی پہ تو کوئی نہیں چل سکتا، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کا سچا فرمان بردار ہو جائے تو اللہ رب العالمین ساری کائنات اس اپنے بندے کے تابع کر دیتا ہے۔ یہ ہے دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مقام، یہ اللہ کے نیک بندوں کا دنیا میں مقام ہوتا ہے۔ پھر وہ جس نے چوری کی تھی موتی، اتفاقاً وہ اسی کشتی چلانے والے ملاؤں میں سے ہی انہی کا ایک بندہ تھا۔ وہ گھبرایا کہ یہ اللہ کا بندہ جس نے اتنے سارے کمالات دکھائے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں۔ گھبرا کر وہ ہیرا نکالا اور جس کا اٹھایا تھا اسے واپس دے دیا، اسے واپس دے دیا اور توبہ استغفار کی اور کہا کہ بس آئندہ میں توبہ کرتا ہوں، ایسی حرکت ایسے کام سے ہمیشہ کے لیے میں توبہ کرتا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ صادقین جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندو ایمان والو ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ صادقین ایسے ہوا کرتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں رہنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم ہیں بظاہر نہ جانے کیسی عبادتیں ہوں، یا میں غلط کہہ رہا ہوں، کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتا، اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے صدقے ہم چل رہے ہیں، ورنہ ہم اس زمین پر چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ حقیقی جو اللہ کے صالح بندے ہیں نا، صادقین ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں۔ درود پاک پڑھیے تو میں عرض کروں، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جل جلالہ کے یہ صادقین بندے اولیاء، ان کا مقام موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقام موت کے وقت، دنیا میں تو وہ یوں سمجھ لو کہ صاحب کمالات ہوتے، صاحب کرامت ہوتے ہیں، موت کا وقت جب آتا ہے، حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک جب وقت قریب آیا، موت کا قریب وقت آیا، یہ وقت ہمارے لیے بھی آئے گا،
ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کی تیاری کریں. تیاری کریں تو بھی وقت نے آنا ہے، تیاری نہ کریں تو بھی اس وقت نے آنا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تیاری کیا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان بردار بن جائیں، خلق خدا سے محبت کریں، کسی کی دل رنجشی نہ کریں. ٹھیک ہے نہیں؟ ہر ایک کے لیے خیر سوچیں. تو پھر سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ایسا بندہ جب قریب المرگ ہوگا تو یہ وقت بھی اس کے لیے آسان ہوگا. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. حضرت سیدنا ابن محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قریب الوقت مرنے کا جب ٹائم آیا، نماز مغرب کا وقت ہے، آپ پر ایک غشی طاری ہو گئی. جب آپ کو ذرا سا ہوش آیا، آپ سنبھلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھیں کھولتے ہی اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں. غشی طاری ہوئی، تھوڑا سنبھلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا آپ کیوں آئے؟ عرض کی حضرت مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کے امر سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا دیکھو ذرا ٹھہر جاؤ، حالانکہ میں مانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تو مامور من اللہ ہے، اللہ کا حکم، اللہ کے حکم سے ہی تو آئے ہو، اور تمہارا یہاں آنا، اللہ کا حکم تمہیں ملنا یہ اٹل ہے، کبھی ٹل نہیں سکتا. روح قبض کرنے کے لیے تو اللہ کے حکم سے آئے ہو. میرا موت کا وقت معین تھا، اس وقت آئے ہو. مجھے پتہ ہے تو اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا. جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل تم نے کرنا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ٹھہرو، اللہ نے مجھے بھی ایک حکم دیا ہے اور میں بھی اس حکم میں مامور من اللہ ہوں. وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ابھی مغرب کا ٹائم ہے، ٹھہرو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسرائیل کو کہتے ہیں ٹھہرو، اگرچہ تو اللہ کے حکم سے آیا ہے، مجھے یقین ہے، مجھے معلوم ہے اللہ کا حکم تو ٹال نہیں سکتا، لیکن مجھے جو اللہ کا حکم ہے نا، میں اگر یہ بجا لاؤں تو پھر میں اس حکم سے سبق دوش ہو سکتا ہوں، لہذا ٹھہرو میں نماز پڑھوں. آپ نے پانی منگایا، وضو کیا، نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ نے اپنی جان آفرین کر دی، اللہ کے لیے روانہ ہو گئے. وقت کون سا ہے؟ موت کا، سکرات کا. لیکن جو صادقین ہوتے ہیں نا، جو صادقین ہوتے ہیں، وہ موت کے وقت سکرات میں اسرائیل کو بھی اتنا روک دیتے ہیں کہ ٹھہرو ہم نماز پڑھیں، ٹھہرو ہم نماز پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے اور اسی رب نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ تم نے پورا کرنا ہے. اگر میں اب نماز ادا کیے بغیر میری روح نکل گئی تو میں پکڑا جاؤں گا. ٹھہرو، اتنا ٹھہرو، صرف میں اللہ کا فرض پورا کروں، اللہ کا حکم پورا کر لوں. ہم تھوڑا سا اپنا گریبان دیکھیں. آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ سکرات کی انتہائی سختی ہوتی ہے، مشکل سے مشکل وقت ہوتا ہے. اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کے لیے یہ وقت آسان بنائے. رب بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. کسی کے آمین کے صدقے ہم سب کے لیے اللہ آسانی فرمائے. لیکن اس وقت بھی اللہ کے نیک بندے جو صادقین ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ رب کا حکم پورا ہو جائے، نماز کا فرض ادا ہو جائے، اس کے بعد آگے جو ہو دیکھا جائے گا. لیکن ہم ہیں کہ اتنی مشکل میں تو ہوتے نہیں، ہم اتنی مشکل میں نہیں ہوتے جو مشکل سکرات کی ہوتی ہے. لیکن آسانی میں بھی ہم نماز کو معمولی بانے سے چھوڑ دیتے ہیں. یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ معمولی بانا اگر مل جائے، بلکہ شاید اگر میں یہ کہوں کہ بغیر کسی بانا کے بھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو بھی یہ غلط شاید نہ ہو. اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اللہ اپنے احکام پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود پاک. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جب آپ کی روح آپ کے کف سے انصری سے پرواز کر گئی تو آنے والی رات میں کسی نے دیکھا حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا.
قصہ مختصر فرمایا اور معاملات تو میں اور کچھ بھی نہیں بتا سکتا، بس اتنی بات سن لو کہ اللہ کریم نے میری نیکیاں قبول فرمائی اور اللہ کریم نے میرے گناہ درگزر فرمائے، اور پھر اللہ کریم جل جلالہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا، اور اس کی بدولت میں تمہیں اتنا بتاتا ہوں کہ میں تمہاری دنیا کے مصائب جو ہیں نا اس سے بہت یہاں سکون میں ہوں، دنیا کی جو پریشانی ہے نا اس سے میں یہاں آ کر بہت مجھے سکون مل رہا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، اسی طرح درود پاک، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عزرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے عزرائیل جاؤ میرے فلاں دوست کے پاس، جاؤ میرے فلاں دوست کے پاس اور اسے میرے پاس لے آؤ، کیونکہ میں نے اسے نعمتوں سے نواز کر بھی آزمایا، مصائب میں جکڑ کر بھی آزمایا، ہر حالت میں نے اس کی آزمائش لی، اور میں نے دیکھا کہ اس کا سینہ جو ہے وہ میری محبت کا مدینہ ہے، میری محبت کا گجینہ ہے، اس کو میں نے آزمایا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس بندے کو دنیا کی مصیبتوں سے آزادی عطا کروں۔ اگرچہ ہم سب شاید میں سمجھتا ہوں 100 میں نہیں ہزاروں میں شاید کوئی ایسا نکلے جو دنیا کو واقعی دلی طور پر، جانی طور پر، حقیقی طور پر دنیا والی زندگی کو مصیبت سمجھتے ہوں، ورنہ مجھ جیسے کم ایمان والے کمزور تو میں سمجھتا ہوں کہ بس ہم کہتے ہیں کہ بھائی مرنا بہت مشکل ہے، ہم نے جتنا بھی ہے ادھر ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہیں اللہ کے بندے جو آنے والے جہان کو پسند کرتے ہیں، اس دنیا کو مصیبت تصور کرتے ہیں، لیکن اکثریت میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ اس دنیا کو ہی ہم نے نعمت سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ عزرائیل جاؤ، میں اپنے اس دوست کو دنیا کی مصیبتوں سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے جو پیارے ہیں نا، جن کے ساتھ رہنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، ان کے نزدیک یہ دنیا مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد انہیں سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب تک اس دنیا کو ہم مصیبت واقعی نہ سمجھیں گے نا، تب تک سمجھ لینا کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کامل جب ہے کہ اس دنیا والی زندگی کو ہم مصیبت سمجھ لیں، تصور کریں۔ ہاں، اس صورت میں کہ جتنی بھی زندگی اللہ دے، عبادت میں، ریاضت میں، ذکر و اذکار میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال درود پاک، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کو لے کر اس اللہ کے نیک بندے کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن بھی ہوتا ہے، جنتی خوشبو بھی ہوتی ہے، ریشم بھی ہوتا ہے، اور ایک ایسی شاخ ہوتی ہے جس کے اندر 20 قسم کی خوشبوات آتی ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ سب اللہ رب العالمین جل جلالہ کے اس نیک بندے کے پاس لاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عزرائیل علیہ السلام آ کر اس اللہ کے دوست کے سرانے بیچتے ہیں، اور دوسرے 500 فرشتے جو ہیں نا، وہ مختلف اس اللہ کے نیک بندے کے اعضاء پر اپنے نورانی ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ 500 فرشتے مختلف اعضاء پر اپنا نورانی ہاتھ، بے مثل ہاتھ رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب عزرائیل علیہ السلام مخاطب ہوتا ہے تو کہ کیا کہتا ہے؟ اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، ایک پاک روح تو نکل، پاک روح تو نکل، جو پاک جسم میں داخل ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ اس بشارت، اس خوشخبری، ان الفاظوں سے کیا سبق ملتا ہے، کیا خوشی محسوس ہوگی
کہ جسے یہ الفاظ اسرائیل کہے اور وہ اللہ کا بندہ وہ کلمات سن کر سمجھے کہ میری روح کو اللہ کے حکم سے اسرائیل پاک کہہ رہا ہے، میرے جسم کو پاک کہہ رہا ہے، سمجھ لو کہ یہ بندہ، اس بندے کو 100% یقین آ جاتا ہے کہ آنے والی ساری منازل اللہ کریم جل جلالہ نے میرے لیے آسان فرما دی ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اور ویسے بھی آخرت کے منازل جتنے بھی ہیں ان کی پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر آسان ہوئی، سکرات قبر آسان، سمجھ لو کہ پھر ساری منزل آسان۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اس کے بعد اس روح کو قصہ مختصر نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتا ہے، فرشتے اس جنتی کفن میں، اور ایک قول کے مطابق کہ فرشتوں کو اللہ کریم جل جلالہ یہ حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں، اس بندے کو لوگوں کے غسل دینے سے، کفنانے سے پہلے ہی تم جنتی سارا انتظام کر لو۔ ابھی لوگ ان کو کفن نہیں دے پاتے، لیکن فرشتے پہلے ہی کفنا لیتے ہیں جنت کی کفن سے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں، اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک 2 لائنیں بناؤ، 2 لائنیں بنا کر کھڑے رہو، جب تک کہ میرے بندے کو برزخ میں نہیں پہنچاتے، تب تک کھڑے کھڑے تم اس کے لیے استغفار کرتے رہو، اور تمہارے اس استغفار سے میرے اس بندے کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ سکرات میں، موت کے وقت اللہ کے جو سچے بندے ہوتے ہیں ان کا مقام ہوتا ہے، اور پھر ان کے روح قبض کرنے کے لیے انہیں تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا جتنا کہ آٹے سے بال نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ میرے سامنے، آپ کے سامنے آٹا رکھا ہو اور اس میں بال ہو، اس بال کو نکالنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں ہوتی۔ محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے کی روح جو نکالی جاتی ہے تو اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے برعکس جو ہے نا، اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ درود پاک۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پھر اس روح کو اوپر لے جاتے ہیں عرش الہی کے قریب، وہ روح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، وہ روح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، صادقین کو روح، سچوں کی روح، ارواحیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ کریم جل جلالہ اپنے حکم سے اس روح کو اسی کے قبر میں بھی بیچ دیتا ہے، اور جنت میں وہ ان کی ارواحیں سبز پرندوں کی طرح گھومتی ہیں، مقید بھی پھر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اسی طرح یہ تو ہے موت کے وقت جب قبر کا مقام آتا ہے۔ آئیے اب قبر میں صادقین کا کیا مقام ہے، اولیاء کا کیا مقام ہے؟ قبر میں جنت کا باغ ہے، محبوب نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفران النیران، یا تو مومن کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہے، اور کافر مشرک کے لیے دوزخ کا گڑھا۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہر مسلمان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ حضرت سیدنا اوسرا بن محمد بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یزید بن ہارون رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دفنائے ہوئے 4 دن گزرے تھے۔ 4 دن کے بعد میں نے دیکھا، پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو فرمایا میری نیکیاں بھی قبول ہوئی، میرے گناہ بھی معاف ہوئے، مجھے اللہ نے جنت میں داخل بھی کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا بتاؤ کہ کس وجہ سے اللہ کریم نے آپ پر کرم کیا، کس وجہ سے اللہ نے آپ پر کرم کیا؟ 4 باتیں بتائیں، چاروں باتیں ہم سب کے کام کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ کمزوریاں ہم سب کی ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات و بابرکات نے مجھ پر اس لیے کرم فرمایا کہ میں ہر وقت سچ کا کہتا تھا، سچ کی تائید کرتا تھا۔
सुनता भी सच था, बोलता भी सच था, कहता भी सच था। किसी के ऊपर तनकीद नहीं करता। मैं अपना मुआसिबा करूं, आप सब अपना अपना मुआसिबा करें, हमारे अंदर क्या ये चीज़ है या नहीं, ठीक है नहीं? अगर है मुबारक, नहीं है तो हम कोशिश करें। और मैं समझता हूँ, मेरा एक अंदाज़ा है, शायद आप इत्तेफाक ना करें, कि सच भी मैं समझता हूँ कि 90% गायब हो चुका है, या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरा अंदाज़ा है 90% गायब हो चुका है, 10% ही सच बाकी रहा होगा, वरना झूठ ही झूठ, कदम कदम पर झूठ, लम्हा लम्हा झूठ, जिस नोयत से देखो झूठ ही झूठ, दो नंबरी नजर आती है। या मैं गलत कह रहा हूं? जिस अंदाज से सोचो, जिस शोबे में देखो, हर लिहाज से झूठ ही झूठ। बल्कि मैं समझता हूं हमारी सारी जिंदगी के मामूलात ही ऐसे बन गए हैं कि झूठ उनमें इस तरह सरायत कर गया है जैसे जिस्म में हमारे खून होता है। या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरा अंदाज़ा है, वैसे कोई दलील नहीं है, मेरा ये एक अंदाज़ा है, लेकिन सिर्फ अर्ज़ करने का मकसद कि हम अपनी इस्लाह करें। ये दुनिया वाली ज़िंदगी 4 दिन है, ना जाने कितनी ज़िंदगी है। अगरचे मेरी तरह 50 साल से भी ऊपर चले गए ना, लेकिन महसूस ये होता है कि अभी तो मैंने 1 हफ्ता ही गुजारा है, काश और भी इतनी लंबी ज़िंदगी मिल जाए, ठीक है नहीं? लेकिन बात यह है कि ज़िंदगी चाहे जितनी भी हो, महसूस ही होता है कि 4 दिन की ज़िंदगी है। हाँ, उनके लिए बड़ी ज़िंदगी कामयाब है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सच ही सच कहा हो, सच ही सच सुना हो और सच ही की तायीद की हो। और इसी तरह फरमाया कि दूसरे नंबर पर अल्लाह ने मुझ पर इसलिए इस वजह से करम किया। आपने फरमाया कि मैं जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू की रज़ा के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता था, नमाज पढ़ा करता था, तो मेरी ये आदत थी कि मैं नमाज में क़याम बड़ा लंबा किया करता था। क़याम यानी खड़े होकर जो हम ना सूरह फातिहा और दूसरी सूरत पढ़ते हैं, ठीक है नहीं? खड़े होने को क़याम कहते हैं। यानी मकसद ये है कि मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत नमाज में बहुत ज़्यादा किया करता था। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने इस वजह से मेरे गुनाह भी माफ़ कर दिए और मुझे मेरी नेकियां कबूल फरमा दी, जहन्नम से आज़ादी का परवाना दिया, जन्नत का दाखिला भी अता कर दिया। अल्लाह की रज़ा मुझे इस वजह से दूसरे नंबर पर मिली कि मैं बहुत लंबा क़याम किया करता था। हमें अगर कारी साहब नमाज में बड़ी 3 आयतें भी पढ़े ना, तो लोग कहते हैं हज़रत कारी साहब से कहें ना कि छोटी सी तिलावत किया करें। मैं अगर किसी साथी ने कोई मौजूद हो जिसने मुझे कहा हो, मैं उसकी भी तनकीद नहीं करता हूँ, वल्लाह बिल्लाह, ठीक है नहीं? उसकी रंजिश, उसकी दिल आज़ारी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूरे माहौल के हिसाब से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं हमारे मुआशरे के मुताबिक सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं किसी ने कहा हो तो मैं उसकी भी रंजिश के लिए, दिल आज़ारी के लिए नहीं कह रहा हूँ। बहरहाल हमारा हाल ये है, या मैं गलत कह रहा हूँ? हमारा हाल ये है कि अगर 1 मिनट में नमाज ख़त्म हो जाए तो दूसरा मिनट हमें ना लगे, ऐसा है ना? और फिर इसको समझने के लिए मैं तनकीद नहीं करता हूँ, अगर किसी को काम हो चले जाना, मैं रोकना नहीं हो, लेकिन देखना नमाज के बाद जैसे नमाज ख़त्म होगी ना, यहाँ तो मस्जिद में आए हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इबादत के लिए। जैसे नमाज ख़त्म होगी ना, इमाम साहब सलाम कहेंगे, दुआ हो या ना हो, शायद कुछ साथी ऐसे भी हो कि दुआ मांगे बगैर भी निकल जाए। आखिरी दुआ तो दूर की बात है, फ़र्ज़ की दुआ तक भी शायद ना मांगे। मैं तनकीद नहीं करता, ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप जा सकते हो, लेकिन मेरा अर्ज़ करने का मकसद कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन सादिकीन के साथ रहने का हुक्म दिया, उनका मामूल क्या था कि वो क़याम बड़ा लंबा करते थे। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि अल्लाह ने मुझ पर इसलिए करम किया कि मैं फ़क़र पर सब्र किया करता था, गरीबी, मिस्कीनी,
فقر، ٹھیک ہے نہیں، فقر پر میں صبر کیا کرتا تھا۔ دوسرے الفاظوں میں اگر صبر کو دیکھیں تو ہر مصیبت پر صبر ہے، ہر مصیبت پر صبر کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں آپ نے فرمایا کہ مجھے مالی حالات میرے کمزور تھے لیکن پھر بھی میں صابر تھا، میں صبر کرتا تھا۔ کسی نہ اللہ کے بندوں میں سے کسی سے کہا شکو شکایت کرتا تھا میں بھوکا ہوں، اور نہ ہی رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو رازق ہے، مجھے رزق وسیع عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی میں یہ شکایت نہیں کرتا تھا بلکہ میں صبر کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے فقر دی ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں صبر کروں، وہ راضی ہو جائے۔ آج ہم ہیں فقر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مسکین ہیں نا ہمارے زمانے میں، قرب و جوار میں شاید دیہاتوں میں کہیں ایسے ہوں گے، لیکن مجموعی طور شرعی جسے فقر کہا جائے میں سمجھتا ہوں ہمارے اس علاقے میں کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ قاری صاحب ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا کوئی غریب مسکین اتنا فقر والا کوئی نہیں ہے نظر آئے گا کہ 2 دن تک بھوکا رہا ہو، ٹھیک ہے نہیں؟ زیادہ سے زیادہ کسی کو شاید ایک دن نہیں بلکہ ایک ٹائم کا کھانا نہ ملا ہو سکتا ہے، لیکن ایسے بھی بندے بہت ہی کم روکھی سوکھی کچھ نہ کچھ ضرور کھائی ہوگی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین جل جلالہ کے جو صادقین بنتے ہیں ان پر جب ایسا وقت آتا ہے، فقر کا وقت آتا ہے، تو وہ ہفتہ دور کی بات مہینہ بھی صبر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان سچوں کے ساتھ۔ ہمارے ہاں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جو غریب بھی ہیں نا وہ روزانہ صبح شام تازہ روٹی کھاتے ہیں، ضرور تازہ کھانا۔ اللہ ہر ایک کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی سے ہر مسلمان کو بچائے بلکہ ہر انسان کو بچائے، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن اگر کسی کے پاس ایسا وقت آ جائے تو ہمیں شکایت کے بجائے ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے اللہ کی قسم اللہ کریم جل جلالہ اپنی رحمت کا نقطہ عطا فرما کر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اچھا، چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کریم جل جلالہ نے مجھ پر اس وجہ سے کرم کیا کہ میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اللہ کی یاد ہر وقت میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے جسم میں، میری جان میں، میری روح میں اللہ کا ذکر ہی ذکر ہوتا ہے، اور اس اللہ کے ذکر ہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھ پر کرم کر دیا۔ یعنی اللہ مجھے ہر وقت یاد ہے تو اللہ کی ذات و بابرکات کی بارگاہ میں مجھے یہ مقام ملا کہ میرے نیکیاں قبول، میرے گناہ معاف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم جل جلالہ نے یہ کرم کر دیا کہ جہنم سے آزادی عطا کر دی، جنت میں داخلہ بھی عطا کر دیا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، صادقین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ ہم محبت رکھتے ہیں۔ محبت میں ہم جبھی سچے ثابت ہو سکتے ہیں کہ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ جب ان کے راستے پر ہم چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے اپنائیں گے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات و بابرکات اپنے ان نیک بندوں کے توسل سے ہم پر بھی اپنی رحمت کا نقطہ ضرور لگا دے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو تمام صالحین، صادقین اور سچوں کے ساتھ سچی پکی محبت اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود پاک اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسی طرح اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات و بابرکات نے میرے اوپر یہ کرم کیا کہ جب میں قبر میں پہنچا وہاں نکیرین آئے، منکر نکیر سوالات کرنے آئے، ٹھیک ہے نہیں؟ حضرت سیدنا ابن ہارون کہتے ہیں کہ جب نکیرین آئے تو ان نکیرین نے آ کر مجھ سے سوال کیا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے کہا ان کو جانتے، ان کے بارے میں تیرا کیا رائے ہے، نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، یہ کون ہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا
کہ میں اٹھ بیٹھا اور اپنی مبارک داڑھی سے مٹی کو جھاڑا، مٹی کو جھاڑ کر پھر میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے طرف سے مامور ہو، مقرر ہو، یہ سوالات کرنے آئے ہو، لیکن سن لو میں نے اپنی دنیا والی زندگی میں 60 سال تک، 1 سال نہیں 60 سالوں تک اللہ کے بندوں کو ان تینوں سوالات کے جوابات سکھائے ہیں۔ میں نے 60 سالوں تک اللہ کے بندوں کو کہ اللہ کے بندو تمہیں قبر میں یہ سوالات ہوں گے، ان کے جواب یہ یاد کر لو، سیکھ لو، یہ جواب تم نے وہاں دینے ہیں۔ 60 سال تک میں نے اللہ کے بندوں کو یہ سوالات، ان سوالات کا حل بتایا۔ آج تم مجھ سے یہی سوال پوچھنے آئے ہو، آج تم مجھ سے یہی سوال پوچھنے آئے ہو۔ تو پھر ان منکر نکیر میں سے ایک دوسرے نے کہا کہ بھائی اب ان کو چھوڑ دو، واقعی یہ زید بن ہارون ہی وہی شخص ہے، میں پہچانتا ہوں، اور اس نے واقعی پورے 60 سال اللہ کے بندوں کو ان سوالات کا حل بتایا، اب اس کو چھوڑ دو اپنے حال پر۔ پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے ان نکیرین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو تو میں نے پہلے ہی تم سے پہلے ہی میں نے ان کے سوالات پوچھ لیے ہیں، لہٰذا اب تم ایسے ہی واپس چلے جاؤ۔ یہ ہیں صادقین جن کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کونوا مع صادقین، اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے